أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أذري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وتذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوهينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال رب اشرح لی صدری، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اشرح لی صدری، کھول دے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے، یسر لی یا آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرے کام کو، وحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے یا کھول دے عقدۃ گرا من لسانی میری زبان سے، یفقہ قولی تاکہ وہ سمجھ سکیں قولی میری بات کو، وجعل لی اور بنا دے میرے لیے، وزیرن وزیر، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی میرے بھائی ہارون کو، اشدد بھی ادری تاکہ اور اسے اضافہ کر میری قوت میں، اشری کو شریک کر دے، اشدد بھی ادری اس کو میں اضافہ کر اسے میری طاقت ہے یا میری کمر اس سے مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری اور شریک کر دے اسے میرے کام میں، کئی نسبح کا کثیرہ تاکہ ہم بہت زیادہ تیری تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ کثیرہ اور بہت ذکر کریں بہت زیادہ تیرا، انکا بے شک تو، کنت بنا بصیرہ تو جو ہے وہ خوب ہمیں دیکھنے والا ہے، تو ہی ہمیں بہت دیکھنے والا ہے۔ قال قد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد بے شک یقیناً اوتیتا دے دیا گیا تجھے، سولکا جو سوال کیا تو نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، وَلَقَدْ اور یقیناً مننا ہم نے احسان کیا، علیکا تم پر، مرتن اخرى ایک دوسری مرتبہ بھی ہم نے، ایک پہلے بھی تم پر ہم نے احسان کیا، اذ اوحینا جب وحی کیا، یا الہام کیا ہم نے، الی امک تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو ہم نے وحی کی، یعنی جو ہم نے اس کے دل میں ڈالا، ہم نے اس کے وحی کی تو یعنی کہ وہ دل میں ڈالا، انقضی کیا ڈالا، انقضی فی ہی کہ تو ڈال دے اسے، فی تابوت ایک صندوق میں، ایک تابوت میں اس کو، بچے جب تو بچہ تھا تو اس کو تابوت میں ڈال دے، فخذی فی ہی فی الیمی پھر تو ڈال دے فی اس کو، فی الیمی دریا میں، فَلْيُلْقِهِ فِي الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ پس پھر ہوگا کیا، فَلْيُلْقُ کہ چاہیے کہ وہ ڈال دے، یمو دریا میں، بس ساحل پر، یعنی دریا پھر اس کو ساحل پہ ڈال دے گا، چاہیے کہ دریا اس کو کنارے پر ساحل پر لا ڈالے، یا خذہ پکڑ لے گا اسے، عدو لی جو میرا دشمن ہے، وعدو اللہ اور جو اس کا دشمن ہے، یعنی وہ اس کو اٹھا لے گا، وَأَلْقَيْتُ اور ہم نے اور میں نے ڈال دی، القیتو میں نے ڈال دی، علیکا تم پر تمہارے لیے، محبت محبت، منی میری طرف سے، یعنی ڈال دی کہ ہم نے ڈال دی، القیتو میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ تاکہ تو پرورش پائے، علی عینی میری آنکھوں کے سامنے، یعنی تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ تو یہاں جب دیکھیں کہ جب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا گیا ہے کہ تو جو ہے وہ
یہ میری نشانیاں لے اور تو جا فرعون کی طرف، تو فرعون کی طرف چلا جائے، یعنی جب فرعون کے سامنے توحید کی دعوت دینے کا ان حکم ہوا تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی گئی ہے، اور پھر ایک انسان کے حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بے سر و سامانی دیکھ رہے ہوں، دوسری طرف جو فرعون جیسا عظیم بہت بڑا بادشاہ مصر ہے، جو جس کی قوت بھی ہے اور جس کے جاہ و جلال بھی ہے، تو انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے یہ قوت عطا فرما، یعنی کہ عظیم من سنبھالنے کے لیے ہمت پیدا کر دے، میرا حوصلہ بڑھا دے، چونکہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کے ان کے سپرد کیا جائے، تو اس کے لیے بڑے حوصلے کی اور دل گردے کے ہوتے، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی آپ نے کہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے کام میں آسانی پیدا کر دے، اگر تو میرا مددگار نہ بنا تو سخت بار میرے کمزور کندھے تو نہ اٹھا سکیں گے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ زبان کی گرہ کھولنے والی اس میں جو اس کا مطلب یہ مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں جو ہوں کوئی فصیح نہیں ہوں، نہ میں پہلے تھا، نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ میں رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان رک جاتی ہے، یعنی کہ یہ ان پر ایک شروع میں کمزوری تھی، یعنی کہ ان کی زبان میں اتنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاتے تھے، ان کو کیونکہ ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ نبوت کے فرائض ادا کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی، جب کبھی بھی ضرورت تقریر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہیں تو اس کا اتفاق کوئی ہوا ہی نہیں تھا، تو ان کی طبیعت میں جو ایک جھجک تھی، اس لیے انہوں نے دعا فرمائی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اچھی طرح اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں۔ یہی تھی تو فرعون نے ایک مرتبہ ان کو تانا دیا تھا کہ یہ شخص جو تو اپنی بات بھی پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، مگر اپنے یہاں اسرائیلی روایات سے جو انہوں نے جو دے دی ہیں کہ جی ایسا ہوا کہ جب بچپن میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو انہیں ایک دن فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ بچے نے یہ جان بوجھ کے کام کیا، ارادے سے کیا، یا ایسے ہی اپنے بچپنے کی وجہ سے کر دیا، تو آخرکار یہ تجویز پیش کی گئی کہ جی ایک جگہ سامنے سونا رکھ دیا جائے اور آگ دونوں ساتھ رکھ دیے جائیں، تو دونوں چیزیں لا کے جب سامنے رکھی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر آگ کو منہ میں رکھ لی، تو اس طرح جان تو بچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی۔ تو یہ ہمارے تب سے تفسیروں میں ان کی روایت سے بات، یہ تو بات عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں، کس طرح ممکن ہے کہ جب یقینی بات ہے بچہ آگ پر ہاتھ ڈالے گا تو جیسے ہی ہاتھ آگ پہ لگے گا تو ہاتھ تو جلے گا، فوراً پیچھے ڈالے گا، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ آگ کا انگارہ انسان ہاتھ سے اٹھا لے اور پھر منہ میں ڈال لے، تو وہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ منہ میں ڈالنے والی نوبت کہاں سے آ سکتی ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، ہاتھ ہی جل جائے گا، تو یہ روایت بغیر سوچے سمجھے ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے، ایسا ہوتا بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقلے یا توتلے آدمی کو اپنا رسول مقرر فرما دے، رسول ہمیشہ سے شکل و صورت میں، شخصیت میں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، جو انسانوں میں سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن کا ہر پہلو اور بالکل دلوں کو نگاہوں کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بھی رسول ایسے عیب کے ساتھ نہیں بھیجا گیا اور نہ ہی بھیجا جا سکتا ہے جن کی وجہ سے وہ لوگوں کا مذاق بن جائے یا لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ صرف یہ کیا اللہ تو ہم سے دعا کی کہ میری زبان کو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی کتنی زبردست تقاریر آتی ہیں، بہت زبردست تقریریں کی انہوں نے، بہت اچھا خطاب کیا کرتے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف میں کہ اتنی اچھی انہوں نے تقریر کی کہ ایک شخص نے پوچھ لیا کہ آپ سے بہترین بھی کوئی کسی کو علم ہے، کوئی ایسا ہے جو اس بات، تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ جاؤ اور خضر کے پاس جاؤ ان سے سیکھو، تو یہ صرف آپ کے زبان کی جو جھجک تھی اس کو جو ان کو یعنی تقریر کرنے، جیسے ہم بہت سے لوگوں کو جن کو عادت نہیں ہوتی، اب میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو عادت نہیں ہوتی، وہ جھجک محسوس کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ جھجک دور کر دی اور پھر وہ یہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، یا واحلل عقدۃ من لسانی تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اور بنا دے وزیر میرے گھر والوں میں سے، ہارون آخی میرے بھائی ہارون کو، یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، یعنی کہ یہ بتا بتا دیا گیا کہ مثلا میرے خاندان والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو رسالت کی ذمہ داری اٹھانے میرا شریک و مددگار بنا دے، تاکہ ہم خوب تیری تسبیح کریں، خوب تجھے یاد کریں، تو ہمارے حالات سے بالکل باخبر ہے اور تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے جو مانگا ہے
मुहल्ले मुफीद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ भी कबूल कर ली, उनका सीना खोल दिया, उसकी नुसरत व आनत का वादा भी फरमा लिया, उनकी ज़ुबान की गिरा भी खोल दी। उनके भाई हारून को नबी भी बनाकर फिरौन के सामने दावत पेश करने की जिम्मेदारी में उनका शरीक बना दिया। जैसे हम सूरह कसस में जो पूरे वाक़यात है उसमें पढ़ेंगे कि क़ाल रब्बी इन्नी क़तलतु बिन्नु नफ्सन फ़क़्तुलून वाक़ी हारून हुआ अफ़सु मिन्नी लिसानन फ़रसिल मइय रिदन सद्दिक़्तुनी युसद्दिक़नी। ऐ मेरे रब, मेरे बेशक मैंने उनमें से एक शख्स को कत्ल किया है, इससे डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। और मेरा भाई हारून जो ज़ुबान है मुझसे ज़्यादा फसीह है, तो उसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज के मेरी तस्दीक करे। बेशक मैं डरता हूँ कि मुझे छुटा देंगे। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने ये उनको एक उनकी दुआ कबूल कर ली और उसको मुवज़्ज़िब बना दिया, उनके साथ नबूवत अता फरमा दी। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि उम्रे के लिए जाते हुए मैं कि अरबी की किसी आयशा सिद्दीक़ा अरबी यानी किसी बद्दू के घर में मुक़ीम थी कि सुना कि एक शख्स पूछता है कि दुनिया में किस भाई ने अपने भाई को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाया। इस सवाल पर सब खामोश हो गए और कह दिया कि हमें उसका इल्म नहीं है। तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे उसका इल्म है, यानी जिसके यहाँ ठहरी थी उसने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे उसका इल्म है। तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि मैंने अपने दिल में कहा, देखो ये शख्स कितनी बेजा जसारत करता है कि बगैर इंशाल्लाह की कसम खा रहा है। लोगों ने उससे पूछा तो बताओ, तो उसने जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कि अपने भाई को अपनी दुआ से नबूवत दिलवा दी। मैं ये सुनकर दंग रह गई और दिल में कहने लगी कि बात सो सच कही है। फिर वाकई उससे ज्यादा कोई भाई अपने भाई को नफा नहीं पहुंचा सकता। यानी कि अल्लाह ने सच फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े आवर बरदार थे, यानी कि उनकी दुआ कितनी जबरदस्त उन्होंने दुआ की भाई के लिए कि भाई को उन्होंने वजीर बनो अपना नबी बनवा दिया। तो फिर ये क्या मुजाहिद कहते हैं कि जी कहा कि ताकि हम तेरी बहुत ज्यादा तस्बीह करें और बहुत ज्यादा तंदा तंदा जिक्र का कसीर तेरी बहुत ज्यादा जिक्र करें। तो आयन बंदा अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला उसी वक्त होता है जब वो कि वो बैठते उठते लेटते जिक्र अल्लाह अल्लाह के जिक्र मशगूल रहे। यानी अल्लाह तबारक व ताला की हर वक्त उसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे, तो फिर ये है कि वो हाँ बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र करने वाला है। तो ये भी यहाँ ये दुआ की कि हमें इसका बता देता कि हम तेरी बहुत ज़्यादा तस्बीह भी करें और तेरा ज़िक्र भी करें। इन्नका कुंत बीना बसीरा, और तू तो बेशक तू तो हमारे हाल से बखूबी देखने देखने वाला रहा है। क़ाल लक़द ऊतीत सुअलक या मूसा, तो फिर पाया बेशक तेरे सवाल जो तेरे तुझे सवाल किया अता कर दिया गया मूसा, यानी जो कुछ तूने मांगा तुझे दे दिया गया है। यानी जब सूरह कदम पढ़ेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू में जरूर मजबूत कर देंगे और हम तुम दोनों के लिए गलबा रखेंगे, सो वो तुम तक नहीं पहुंचेंगे हमारी निशानियों के साथ, तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब आने वाले हो। तो यहाँ पर उनको बता दिया गया कि इंशाल्लाह गालिब तुम ही आओगे। फिर ये बताया गया कि वह फिर ये अल्लाह ताला ने मूसा को फिर बताया कि हमने आपके साथ वलक़द मन्नना अलैका मर्रतन उखरा, हमने पहले भी तुझ पर एक बार और भी एहसान किया, जब तुम बचपन में यानी जब तुम छोटे थे उस पर एहसान किया। इज़ औहयना इला उम्मिका मा यूहा, और जब हमने वही की तुम्हारी माँ की तरफ, तुम्हारी जो वही की जाती है कि क्या वही की अनिक़ज़ी फ़ीही बित्ताबूत फ़अख़ज़ी फ़ीही बिल यम्मी, कि ये कि तो संदूक को इसको यानी कि बच्चे को संदूक में डाल, फिर उसे दरिया में डाल दे, और फिर ये होगा क्या कि दरिया उसे किनारे पर डाल दे। या खुज़हू अदुव्वुन ली व अदुव्वुन, और उसे मेरा एक दुश्मन और उसका दुश्मन उठा लेगा। वल्क़ैतु अलैहि महब्बतन मिन्नी लितुस्निअ अला ऐनी, और मैंने तुझे अपनी तरफ से एक मोहब्बत डाल दी और ताकि तेरी परवरिश मेरी आंखों के सामने की जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बज़रिया इल्हाम हुक्म दिया है कि अपने बच्चे को संदूक में रखकर अपने खालिक व मालिक पर भरोसा करते हुए दरिया में डाल दे, ताकि दरिया फिर अल्लाह के हुक्म से संदूक को उसकी जगह पहुंचा दे जहाँ फिरौन नहाया करता था। और ऐसा ही हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने कि हुक्म से वो वहां पे संदूक तैरता हुआ नहर के किनारे तक पहुंच गया, जहाँ दरिया से निकल कर फिरौन के महल तक जो नहर थी वो जाया करती थी, तो उसे निकालने का हुक्म दिया। उससे बच्चा देखकर अल्लाह की मशीयत के मुताबिक
فرعون خوش ہوا اور اس کی بیوی جو دونوں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیوست کر دی تاکہ اللہ کے حفظ و امان فرعون ہی کے گھر میں پرورش پاتا رہے وہ. جیسے حضرت فرعون کے گھر والوں سے اٹھا لیا اور آخر ان کے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو. بے شک فرعون اور اس کے حامان اور اس کے پھر لشکر خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ سمجھتے نہ تھے تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہا تھا اس طرح ان کو وہیں پہ پہنچا دیا، یعنی کہ اسی کے دشمن کے گھر میں پہنچا دیا اور پرورش بھی وہی کروا رہا ہے. یعنی کہ وہاں پہ انہیں سے پھر جو ہوا کہ جب ہم آگے سورہ قصص میں پوری تفصیل ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے. جب بہن پہنچتی جاتے جاتے سب وہاں کو اٹھا لیا تو سب کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دی. اور پھر یہ ہوا کہ جب دودھ پلانے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم سے کسی کا بھی دودھ اس نے پینے سے انکار کر دیا. تو جو بہن جا رہی تھی ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ جی میں تمہیں کو بتاتی ہوں کس طرح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے کل پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی گھر میں پہنچا دیا اور اس کی ماں کے ہی ذریعے دودھ بھی پلوا دیا اور اجرت بھی اس سے فرعون سے دلوائی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کسی بھی کام کروا لیتے ہیں. یعنی دشمن سے بھی وہ کام دشمن ہی کے گھر میں پہنچا دے اور ناز و نام میں وہ شاید یعنی انہی کے پاس پلتے رہے اور پھر وہیں پہ جا کے انہی کو جواب دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چلاتا ہے، جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو اس سے کام لے لیتا ہے. اور جو کس طرح لیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. انسان کی سمجھ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ماورا ہوتی ہیں، باہر ہوتی ہیں، اس کی سمجھ میں آتی نہیں. تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور تفصیل بھی ہم انشاءاللہ اس طرح پڑھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.